بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 58، مردوں کا مسجد میں سونا۔ حضرت ابو قلابہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عقل قبیلے کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ صفا میں رہتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں صفا والے تنگ دست اور فقیر لوگ تھے۔ حدیث نمبر 440، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے جبکہ وہ غیر شادی شدہ جوان تھے اور ان کا گھر بار نہیں تھا۔ حدیث نمبر 441، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہ پا کر ان سے پوچھا تمہارے چچا زاد کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے میرے ہاں قیلولہ نہیں کیا، یہاں نہیں سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہے؟ وہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے ایک پہلو سے چادر ہٹنے کی وجہ سے وہاں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ حدیث نمبر 442، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس پوری چادر ہو، تہمت ہوتا تھا یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں وہ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے تھے۔ یہ چادر کسی کی آدھی پنڈلی تک آ جاتی اور کسی کے ٹخنوں تک ہوتی۔ یہ حضرات اپنے کپڑوں کو ہاتھوں سے تھامے رکھتے اس اندیشے کے پیش نظر کے مبادا سطر کھل جائے۔ باب نمبر 59، جب کوئی سفر سے واپس لوٹے تو پہلے نماز پڑھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور وہاں نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 443، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے قرض تھا جو آپ نے ادا فرمایا اور مجھے قرض سے زیادہ دیا۔ باب نمبر 60، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 444، حضرت ابو قتادہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت ضرور پڑھے۔ باب نمبر 61، مسجد میں خروج و ریح سے بے وضو ہونا۔ حدیث نمبر 445، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور ریا بھی خارج نہ کرو تو ملائکہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ باب نمبر 62، مسجد نبوی کی تعمیر کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی چھت کھجور کی ایسی شاخوں کی تھی جن کے پتے صاف کر دیے گئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو بارش سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کرو لیکن اسے سرخ یا زرد کرنے سے اجتناب کرو، مبادا رنگ کے استعمال سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آئندہ لوگ مسجدیں بنانے میں بطور فخر و مباحت مقابلہ بازی کریں گے مگر انہیں عبادت سے
آباد بہت کم لوگ کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بھی مساجد کو نقش و نگار سے ضرور آراستہ کرو گے جیسے یہود و نصاری نے اپنی عبادت گاہوں کو آراستہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 446 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجوروں کی ڈالیاں تھیں اور ستون بھی کھجور کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں توسیع ضرور کی لیکن عمارت اسی طرح کی رکھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچی اینٹیں، ڈالیاں اور ستون اسی کھجور کی لکڑی کے بنائے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں تبدیلی کر کے بہت توسیع فرمائی، یعنی اس کی دیواریں منقش پتھروں اور چونے سے بنوائی، ستون بھی منقشش پتھروں کے بنائے اور ان کی چھت ساگوان سے تیار کی۔ باب نمبر 63 مسجد کی تعمیر میں باہم تعاون کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہیں ڈرا۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 447 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے شاگرد اکرمہ اور اپنے لخت جگر علی سے کہا تم دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے احادیث سنو۔ چنانچہ وہ دونوں گئے تو دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہیں اور اسے درست کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر لی اور اسے کمر سے گھٹنوں تک لپیٹ کر بیٹھ گئے اور احادیث سنانے لگے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا تو فرمایا ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے جبکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمانے لگے عمار کی حالت قابل رحم ہے، انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمار رضی اللہ عنہ یہ سن کر اکثر کہا کرتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ باب نمبر 64 بڑھئی اور کاریگر سے مسجد اور ممبر کے تختے بنوانے میں تعاون حاصل کرنا۔ حدیث نمبر 448 حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے ہاں آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑے غلام سے کہے کہ وہ میرے لیے لکڑی کے تختوں سے ممبر بنا دے جس پر میں بیٹھا کروں۔ حدیث نمبر 449 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں، اس لیے کہ میرا ایک غلام بڑھئی کا کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتی ہو تو بنوا دو، چنانچہ اس نے ممبر بنوا دیا۔ باب نمبر 65 اس شخص کی فضیلت جس نے مسجد بنوائی۔ حدیث نمبر 450 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو لوگ اس کے متعلق مختلف باتیں کرنے لگے، تب انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص مسجد بنائے اور اس کا مقصود محض اللہ کی راضی کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ باب نمبر 66 جب کوئی مسجد میں جائے تو تیر کے پیکان کو ہاتھ میں لے لے۔ حدیث نمبر 451 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا ایک شخص مسجد نبوی میں تیر لیے ہوئے گزر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا اس کے پیکان تھامے رکھو۔ باب 67 مسجد سے گزرنا۔ حدیث نمبر 452 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص ہماری مسجدوں یا ہمارے بازاروں سے تیر لے کر گزرے تو اسے چاہیے کہ ان کے پیکان ہاتھ میں پکڑ لے، مبادا اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو زخم لگ جائے۔ باب نمبر 68 مسجد میں شعر پڑھنا۔ حدیث نمبر 453 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے، تمہیں اللہ کی قسم بتاؤ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اے حسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کافروں کو جواب دو، اے اللہ تو حسان کی روح القدس سے تائید فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں نے سنا ہے۔ باب نمبر 79 برچھے والوں کا مسجد میں آنا۔ حدیث نمبر 454 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے دیکھا جبکہ حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں جہادی مشقیں کرتے ہوئے کھیل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر سے مجھے چھپا رہے تھے اور میں ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ حدیث نمبر 455 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ اہل حبشہ اپنے نیزوں سے کھیل رہے تھے۔ باب نمبر 70 مسجد میں ممبر پر خرید و فروخت کا ذکر کرنا۔ حدیث نمبر 456 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ان کے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ آئیں اور بدلے کتابت کے سلسلے میں ان سے سوال کیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم اگر چاہو تو میں تمہارے آقا کو بدلے کتابت یک مست ادا کر دوں، لیکن تمہاری ولا کا حق میرے لیے ہوگا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے آقاؤں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا اگر آپ چاہیں تو بقیہ رقم ادا کر کے اسے آزاد کرا لیں، لیکن حق والا ہمارا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے بریرہ رضی اللہ عنہا کو خرید کر آزاد کر دو، بلا شبہ ولا کا وہی حقدار ہے جو آزاد کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ معاملات میں ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ جو شخص بھی کوئی شرط لگائے جو کتاب اللہ میں ذکر شدہ شرائط کے مناسب نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، خواہ وہ ایسی 100 شرطیں لگائے۔ اس روایت کو امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور یحییٰ بن سعید نے حضرت عمرہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ نیز اس روایت کو علی بن عبداللہ نے یحییٰ بن سعید قطان اور عبد الوہاب بن عبد المجید سے، پھر ان دونوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے عمرہ سے اس طرح بیان کیا، اور جعفر بن عون نے اس روایت کو یحییٰ سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمرہ سے سنا، انہوں نے اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سن کر بیان کیا۔ باب نمبر 71 مسجد میں قرض دار سے قرض کا تقاضا کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا۔ حدیث نمبر 457 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مسجد میں ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ اس پر ان دونوں کی آوازیں بلند ہوگی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے حجرے میں سنا۔ آپ باہر تشریف لائے اور حجرے کا پردہ اٹھا کر آواز دی، اے کعب
انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے قرض میں سے کچھ کم کر دو، اور آپ نے نصف قرض چھوڑ دینے کا اشارہ فرمایا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تب آپ نے ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے فرمایا اٹھو اس کا قرض ادا کر دو۔ باب نمبر 72 مسجد سے چیتھڑے، کوڑا کرکٹ اور لکڑیاں اٹھانا اور اس کی صفائی کرنا۔ حدیث نمبر 458 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شافام مرد یا عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے اس کی بابت پوچھا۔ انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھلا تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دی؟ اچھا اب مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں نماز جنازہ ادا کی۔ باب نمبر 73 مسجد میں تجارت شراب کی حرمت کا اعلان۔ حدیث نمبر 459 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا جب حرمت سود کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو وہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر آپ نے شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔